بہت سے لوگ جو بننا چاہتے ہیں، جس ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر آ چکے ہیں، اور اب آپ کی زندگی میں آگے انشاءاللہ عز و جل اگر سانس چلتی رہی، اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا، تو مجھے 17 سال ہو گئے کنگ ایڈورڈ میں آتے ہوئے، یہاں پہ لوگوں کو ریسیو کرتے ہوئے، پھر فیئر ویل دیتے ہوئے، ڈاکٹر لوگ بن نہیں جاتے ہیں۔ So what is our responsibility being an MBBS student? And what is our responsibility being one of the most prestigious professional in this whole society? If you will stay in Pakistan or you'll go abroad, this degree will be valid. Because this degree is not a piece of paper. This is skill. You can deal a human. You can give him cure. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایجنسی سروس آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ اللہ کے حکم سے شفا دیں گے، اور لوگ آپ سے آگے شفا مانگیں گے۔ تو ایک رسپانسبل ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آنے کا کیا آپ نے شکر ادا کیا؟ You have put much and much effort. This is what I believe. یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر ایک چیز کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور وہ چیز ہے رزلٹ۔ لفاظی، تقریر، فصاحت و بلاغت، اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان بات کر رہا ہے، وہ بات سچ کر رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے، بات ہی کر رہا ہے نا، کام تو نہیں کیا اس نے۔ لیکن یاد رکھیے، ریزلٹس نیور فیک۔ دس از دا پراپرٹی آف ریزلٹ۔ ریزلٹس نیور فیک۔ اور جب بھی کوئی ریزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے، this result is actually a mirror of 3 attributes. جب بھی کوئی رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اس کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 your effort، نمبر 2 discipline، and نمبر 3 sacrifice۔ آپ نے گھر کے کمرے میں چھپ کے کام کیا، آپ کی محنت کسی غار کے اندر تھی، آپ لائبریریز میں بیٹھ کر کتابوں کو چھانتے رہے، آپ اکیڈمیز میں جا کر دن رات ایک کرتے رہے، you have burned midnight oil، لیکن آپ کی وہ محنت رزلٹ کی صورت میں سامنے نظر آ جائے گی اور سارے دیکھیں گے۔ اور پھر سیکریفائس، جس کے بغیر زندگی کی کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی اور سیکریفائس، these are directly proportional۔ So effort and sacrifice, and if you have no discipline, how you will contain these 2 things؟ آپ ان دونوں چیزوں کو بچا کے رکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہ ہو۔ اور یہ تینوں چیزوں کا آپ نے ایک اچھا ڈسپلے کیا، اور آج آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھا نتیجہ لے کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آ گئے۔ Now you need to prolong with this inertia. You need to perform best in your life۔ میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں۔ میری ملاقات پاکستان کے کامیاب ترین ڈاکٹر سے رہی، وہ میرے دوست ہیں۔ میری ملاقات پاکستان کے کامیاب ترین انجینئر سے رہی، بہت بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ ملاقات میں کرتا رہا، بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ ملاقات رہی۔ اور یاد رکھیے، میری زندگی کا ناقص تجربہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک جیتا ہوا انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ جیتے ہوئے انسانوں میں بیٹھا کریں۔ ایسے لوگ جن کی زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے، جو بے پر کی اڑاتے ہیں، جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، ایک لمحہ اگر گزر جائے تو واپس کبھی نہیں آتا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو بڑی باتیں کرتے ہیں، پلانز ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے اپنے پروفیشن کے ہوں یا اپنے پروفیشن کے نہ ہوں۔ پاکستان کا ایک بہت مشہور انجینئر ہے، ایک دفعہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ امریکہ کے اندر 29% فرمز جو فارچون 500 کی فرمز ہیں، یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو دنیا پہ راج کر رہی ہوتی ہیں فائنینشلی۔ 29% فرمز، انڈسٹریز، یہ انوویٹو مینیجرز امپلوائے کرتی ہیں کہ وہ مینیجر آئے اور ہماری کمپنی کے لیے کوئی نئی پروڈکٹ سوچے، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئے۔ We just think something out of the box to lead the industry۔ تو آپ ایک انجینئر ہیں، آپ نے بہت کچھ بنانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی نئی سوچ چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اپنے پروفیشن کے باہر لوگوں سے ملتا ہوں۔ یعنی میں انجینئر ہوں، میں بڑے انجینئر کے پاس تو جاتا ہی رہتا ہوں، روز ان سے ملتا ہوں، میرا سی او بھی انجینئر ہے، میرا ڈائریکٹر بھی انجینئر ہے۔ نئی سوچ کے لیے، انوویشن کے لیے میں کسی ڈاکٹر سے مل لوں گا، میں کسی فائنانس آفیسر سے مل لوں گا،
اور اس سے مل کے شیئر کروں گا, وہ مجھے بتائے گا کہ نئی چیز کیا ہوتی ہے. دس از سم تھنگ وچ ہی ہیز ٹولڈ می. اور یاد رکھیے یہی انسان کی سکسیس کا راز ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کے اندر کامن چیز کیا دیکھی. ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہو یا بہت بڑا انجینئر ہو یا وہ انسان جس نے دنیا میں بہت زیادہ نام کمایا ہو, پیسہ کمایا ہو, اور سب سے بڑھ کر وہ جو ایک کامل مسلمان ہو جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں یا اسے اس نظر رکھتے ہیں, ایک ہی ایٹریبیوٹ ان سب میں نے کامن دیکھا ہے, ایک چیز. And I will discuss this particular thing, this particular habit, this particular phenomena in today's bayan. That what makes good better and better best? What makes a person perfect within its own boundary? جتنی بھی اس کی باؤنڈری ہے وہ پرفیکٹ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے, ایجوکیشن سے کسی کو انکار نہیں ہے. ایجوکیشن بہترین چیز ہے دنیا کی. یہ دنیا میں بڑی جنگ سی لگی ہوئی ہے, باطل حق ان کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے. جھوٹے لوگ بھی ملتے ہیں, جھوٹی چیزیں بھی ملتی ہیں, اور ایک انسان جس کے پاس علم ہے وہی باطل میں اور حق میں فرق کر سکتا ہے. علم اس کو روشنی بن کر دنیا میں گائیڈ کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت زیادہ علم والے لوگ بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی پٹ جاتے ہیں. علم ان کو ہر جگہ فائدہ نہیں دے پاتا. ٹیلنٹ بڑی اچھی چیز ہے. ٹیلنٹ, اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے کسی چیز کے بارے میں, سکل ہے. وہ اچھا ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس میڈیکل سائنس کی سکل ہے, وہ کارپینٹر ہے, وہ فائنانس آفیسر ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاتے. جینیس, if somebody is a born genius, that somebody is having a knack to deal with everything. وہ کچھ پڑھتا ہے اس کو ایک دم یاد ہو جاتا ہے, وہ جینیس ہے, اس کے اندر ذہانت بہت زیادہ ہے. لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر رلتے ہوئے جینیس بھی دیکھے ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو وہ کون سا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس دنیا میں اگر کسی کی ذات میں آ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے, دس از پرسسٹنس, استقامت, ڈیلی روٹین, کنٹینیوس approach towards that particular task which is your target. This is omnipotent. Persistence, continuity is omnipotent. جو انسان استقامت کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے, جڑا رہتا ہے, وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہے. آپ کسی بھی انسان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اپنی ذات کو دیکھیے. آپ کی زندگی میں میڈیکل سائنس آہستہ آہستہ انجیکٹ کی جائے گی. پہلے دن آ کے آپ کو سارا کچھ نہیں پتا چل گیا, ہیومن انیٹمی کے بارے میں, بائیو کیمسٹری کے بارے میں, آرتھوپیڈک سرجری کے بارے میں, ڈرماٹولوجی کے بارے میں, آپ کو گیسٹرنٹولوجی, ہیپاٹولوجی کے بارے میں, ساری سائیکیٹری کے بارے کے اندر. نو, آہستہ آہستہ یہ چیز روزانہ کی بیس پہ آپ کو سکھائی جائے گی. اور 5 سال کے بعد ایک پروڈکٹ تیار ہوگی. اس پروڈکٹ کو پھر ہم ایک پریکٹیکل فیلڈ میں بھیجیں گے جس کو ہاؤس جاب کہا جاتا ہے. ہاؤس جاب کے بعد پھر آپ پیپر پاس کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور کنسلٹنٹ لیول پہ جا کے اسسٹنٹ ایسوسیٹ یا فل پروفیسر تک جائیں گے. دس از ویری سلو بٹ ریگولر. دس از دا کی آف سکسیس. اب دیکھیے, ایک انسان کی باڈی ڈی فارم ہو جاتی ہے, موٹا ہو جاتا ہے, وہ گھر سے نکلتا ہے ذرا سیر کرنے کے لیے کہ میں جاؤں کچھ ایکسرسائز کر کے آؤں. وہ گیا, سیر کر کے واپس آیا, اس نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا, کیا پہلے دن کے اندر اس کے جسم کے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ نو. پھر اگلے دن جائے گا, پھر آئے گا, پھر دیکھے گا تبدیلی آئے گی؟ نو. تیسرے دن جائے گا, نہیں مجھے نہیں پتا کس دن تبدیلی آئے گی, لیکن مجھے اتنا پتا کہ اگر وہ کنٹینیوسلی لگا رہے گا کسی دن تبدیلی آ جائے گی. This is what is the reward of continuity. اور یہ یاد رکھیے گا, یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنی جاب میں, اپنے پروفیشن میں, اپنے پروجیکٹ میں لگا رہے اور سیکھتا رہے. اب آپ خود اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیے, کیا ایسے لوگ جو پرسسٹنس نہیں تھے, کیا انہوں نے دنیا میں ترقی کی؟ اور اگر آپ سب سے بڑی مثال لینا چاہتے ہیں تو مثال دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. You were persistent in one basic attribute. He started preaching. And how persistent he was. انہوں نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پہلا قدم اٹھایا تبلیغ دین کی طرف اور کہا,
اے مکے کے لوگوں، یہ جو تم اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیتے ہو، یہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں ہے۔ مانو اس ایک رب کو جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ This was the first step and then he has never taken a step back۔ ثابت کر دیں کہ اس پہلے قدم کے بعد میرے حضور نے کوئی قدم پیچھے اٹھایا ہو۔ ایک قدم اٹھ گیا، پھر آگے سے آگے بات بڑھتی چلی گئی، اور آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ یہ چیز رکی نہیں ہے، نہ کوئی یہ سمجھے، نہ یہ ممکن ہے کہ تم ایک قرآن پاک کا نسخہ اس کو نظر آتش کر کے یہ سمجھو گے کہ قرآن پاک کی حرمت کم ہو جائے گی، یا قرآن پاک کے نسخے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یا اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی چیز۔ This is not possible۔ اور یہی میرے محترم میڈیکل سٹوڈنٹس میں آپ کورس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ بات مان لی کہ کوئی بھی کام پرسسٹنس، ریکٹیچیوڈ، استقامت، ڈیلی تھوڑا تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ This is okay۔ Are you comfortable with this sentence? Are you comfortable with this sentence? So tell me, what is the importance of Islam in our life؟ کیا اسلام بھی اسی طرح ہماری زندگی میں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ، صبح دوپہر شام کی بنیاد پر ہماری زندگی کے اندر اسلامی اصول موجود ہوں؟ نہیں ہے۔ اپنی پریفرنس لسٹ کھولیں ذرا۔ آپ نے میٹرک کے اندر بہترین پرفارمنس دی، آپ نے انٹر کے اندر کمال نمبر لیے، آپ کئی کے اندر آ گئے، آپ اس وقت بڑی تیزی سے اپنے گول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بڑا آسان، بہت آہستہ لگتا ہوگا کہ بھی سب سٹیج ہے، پارٹ 1 ہے۔ ہمیں تو جب اگلی دفعہ ہم آئیں گے آپ لوگ 3rd ایئر میں پہنچ چکے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلنا، آپ لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، یہ سب چیزیں آپ کی پریفرنس لسٹ پہ ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر بننا، نمبر 2 سٹیج کی تیاری کرنا، نمبر 3 سب سٹیج کی تیاری کرنا۔ یہ اسلام اور اس کے اصول بینگ اے مسلم کس لیول پر ہے میری پریفرنس لسٹ میں، ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، بتائیے آپ ایک سپر مسلمان کیسے بنیں گے؟ جس طرح آپ کئی میں آئے، یو ول بی اے ہائیلی qualified and well-renowned doctor in the industry of medical science۔ آپ میڈیکل سٹوڈنٹ اس ادارے کے ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام رکھتا ہے، آپ ایک بہترین ڈاکٹر تو بن جائیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ کام نہ کیے جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، بتائیے کس طرح ایک اچھے مسلمان بن پائیں گے؟ میں آج ایک بات سوچ رہا تھا، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے مسلمان دنیا میں باقی ہوں گے جن کے نزدیک بہترین نماز پڑھنا اور بہترین قرآن مجید پڑھنا سب سے پہلی پریورٹی ہے، سارے کاموں سے سب سے پہلے یہ ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مدنی چینل پر میرا ایک پروگرام آنے والا ہے، سننا اینڈ ڈائٹ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائٹری پیٹرنز کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، کون سے کھانے سنت ہیں اور ان کھانوں کا ہماری میڈیکل سائنس پہ بینیفٹ کیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے، ہنگر از دا فرسٹ ایلیمنٹ ان سیلف ڈسپلن۔ If you will control what you eat and what you drink, you are much and much self-disciplined۔ کہ آپ اگر اپنی بھوک کو اور جو کھا رہے ہیں اور جو پی رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی پہ قابو پا لیتے ہیں۔ You are disciplined۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اپنے ٹیمپٹیشنز پر قابو پا لیں، اپنے جذبات پر قابو پا لیں، آپ سیلف ڈسپلن میں ماسٹر ہو جائیں گے۔ میں یہ ثابت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسان جو 5 نمازوں کو دن میں سب سے اوپر لے آتا ہے، اگر کہ میں نے یہ ضرور ادا کرنی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بندہ سیلف ڈسپلن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیسے نہیں سکھاتا نماز کی وقت کی پابندی؟ آپ بتائیے، اب جس بھی علاقے سے آئے، کوئی مظفر گڑھ کا ہوگا، کوئی ویاڑی کا ہوگا، کوئی لیا کا ہوگا، کوئی گجرات کا ہوگا، کوئی ملتان کا ہوگا، فیصل آباد کا ہوگا، آپ جس بھی علاقے میں رہتے تھے، جس بھی محلے میں رہتے تھے، ہمارے سامنے جہاز کی فلائٹس لیٹ ہوتی ہیں، سی ای اوز کی میٹنگز لیٹ ہوتی ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز لیٹ پہنچتے ہیں، بڑے سے بڑی میٹنگ لیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس محلے سے آپ آئے ہیں اس محلے کی مسجد کے اندر آخری دفعہ کب نماز لیٹ ہوئی تھی؟ کب مؤذن نے اور ٹائم پر اذان دی اور کب امام صاحب لیٹ تشریف لائے؟ How they are telling you to be punctual۔ جب آپ اذان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کی اس بات پہ لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، بتائیے کس طرح آپ کا ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن سب کچھ کم ہو جاتا ہے۔ موبائل فون چھوڑتے ہیں آپ اس وقت، جو کہ سب سے بڑی ایڈکشن ہے۔
موبائل فون چھوڑ دیا آپ نے اس وقت. اب آپ موبائل کو نہیں دیکھ رہے, آپ کسی قسم کے انسان سے رابطے میں نہیں ہیں, کسی کو سلام بھی نہیں کریں گے. یو ہیو چینج یور موڈ جسٹ لائک یو چینج دا موڈ آف یور موبائل فون فرام جنرل موڈ ٹو فلائٹ موڈ. سو یو آر آن فلائٹ موڈ ناؤ. You will not eat. You will not answer. You will not question. You will not drink. You will do nothing. You will only worship Allah in a specific manner ordained by Allah. You will talk with Him continuously. اتنا زیادہ فوکس انسان کا نماز پر ہو جاتا ہے, اور جب وہ نماز پڑھنے کے بعد اس موڈ سے باہر آتا ہے, یقین کیجئے کتنا کچھ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہم یہاں پر کھڑے ہو کے کسی خاص علم کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے. فرمایا گیا علم تو ہے ہی دو, ایک علم فقہ, ایک علم طب. آپ علم طب سیکھ رہے ہیں, علم الابدان کہا گیا اس کو, کیونکہ یہ علم اتنا بہترین علم ہے, بہت سی فوائد اس علم سے آپ کو حاصل ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ علم جب اسلامی ٹرم میں ہم بات کریں گے تو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کیٹیگریز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دا نالج وچ از موسٹ بائنڈنگ, پھر سیکنڈ پریفرنس, تھرڈ پریفرنس, فورتھ پریفرنس. آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ بطور مسلمان مجھے کون سا علم پہلے سیکھنا ہے, پھر کون سا علم آئے گا, پھر کون سا علم آئے گا. ظاہری بات ہے تڑپتے ہوئے لوگ, بے کس انسان آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر وہ شفا ڈھونڈتے ہیں اور آپ سے اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ ہمیں شفا چاہیے. آپ اس کو دوائی پرسکرائب کرتے ہیں, وہ خوش ہو کے آپ سے جاتا ہے. آپ نے اسی دور سے یہ سیکھنا شروع کر دینا ہے کہ میرے لیے تو ایک عام دن ہے, میرے لیے تو ایک دہاڑی ہے, میں تو روز اسپتال جا رہا ہوں اور روز کام کر رہا ہوں. میرے لیے وہ ایک عام دن ہو سکتا ہے, لیکن اس پیشنٹ کے لیے وہ عام دن نہیں ہے, اس کے لیے بڑا خاص دن ہے. وہ بیمار ہے. آپ کے الفاظ جو روز آپ منہ سے نکالتے ہیں, بولتے ہیں, آپ کے لیے تو ڈیلی کنورسیشن ہے وہ, لیکن اس مریض کے لیے ڈیلی کنورسیشن نہیں ہے وہ. آپ کا ایک جملہ اس کو امید کے اوپر پہاڑی پر کھڑا کر سکتا ہے, اور ایک جملہ اس کو شدید ڈپریشن کے اندر پھینک سکتا ہے. You people are important. Just try to guess this fact and analyze کہ جتنی نعمتیں جس کو ملتی ہیں اس سے حساب بھی اس کے مطابق ہوگا. اور یہ بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ نوازا جاتا ہے اس سے حساب بھی اس کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب کے بغیر جنت عطا فرمائے. اور یہ ایک اور بات سوچیے, آپ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ جس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں, جس ٹیچر کا لیکچر سن لیتے ہیں, وہ ساری چیز آپ یاد رکھ لیتے ہیں. کیا یہ ذہانت صرف میڈیکل سائنس کے لیے رہ جائے گی, یا قرآن و حدیث کی تعلیم میں بھی ہم اس کو امپلائے کریں گے؟ This will be the basic takeaway of today's lecture. You must take that point with you. This may become a treasure for you. ایک عام انسان ایک حدیث کی کتاب پڑھتا ہے, ایک عام انسان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے, وہ اس سے کیا اخذ کرے گا, اور جب آپ پڑھیں گے آپ اس سے کیا اخذ کریں گے؟ خود سے سوچئے. یہ You are bound to do that. آپ کے کنٹرول سے باہر ہے بات یہ کہ جب آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں, آپ اس میں سے کیا چیز نکالیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم یہ نیت کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو پڑھنا شروع کریں گے, ہمیں اس میں سے میڈیکل کی کتنی چیزیں ملیں گی. بشری تقاضوں پر آپ بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. آپ نے کھانا بھی کھایا اور آپ نے سفر بھی کیا, آپ نے مختلف علاج تجویز فرمائے. یاد رکھیے حضور کی دعاؤں پر پورے چیپٹر موجود ہے. دعائیں مینز پریئر. آپ نے کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھی, آپ نے سفر سے پہلے کیا دعا پڑھی, یہ دعاؤں پر چیپٹر موجود ہے. دواؤں پر بھی پورے چیپٹرز موجود ہیں. ہاں, جو میڈیسنز کے اوپر چیپٹر موجود ہے, ان میڈیسنز کو بغیر کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پرسکرائب نہیں کیا جائے گا, کیونکہ عرب کی آب و ہوا فرق ہے, اور جو حضور نے جس کانٹیکسٹ میں وہ میڈیسن ارشاد فرمائی ہم اس کو 100% کاپی نہیں کر سکتے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ثابت نہیں کرتی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی معالج سے رابطہ کیا ہو, کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی مکمل ہے. اور آپ میں سے آج سے اس بات کی اب نیت فرمائیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھیں گے کس انداز سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ کہاں کہاں موجود ہے. صرف غسل میں, نماز جنازہ میں اور نماز کے طریقے میں حضور کو نمونہ بنا لیا,
मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, मईशत में, पॉलिटिक्स के अंदर हुजूर की जात को नमूना क्यों नहीं बनाते हम? वहां पे क्यों में कार्ल मार्क्स और दीगर साइंसदान याद आ जाते हैं? क्या हुजूर की शान नहीं है वहां पर कि वो हमारे लिए नमूना, उसवा कामिल, बेहतरीन नमूना हो? यकीनन है। खाना कितनी बेसिक एक्टिविटी है ह्यूमंस की, और आप देखते चले जाइए। सिर्फ मैं पॉइंट्स में आपको गिनाता हूं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने की एक्टिविटी, जो अमेरिकन जर्नल के मुताबिक एक बंदा दिन के 1 घंटा और 36 मिनट इस खाने पे सर्व करता है, बनाने में, लगाने में। हर दौर में, जब से इंसान दुनिया में आया आज तक खाना खाता रहा है, अलग अलग अंदाज से। और मॉडर्न दौर में खाना बहुत वसी हो गया, रेसिपीज बहुत सी बन गई हैं, कितना कुछ आ गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई खाने को गवर्न करते हुए, सबसे पहले दीन इस्लाम का बुनियादी असूल अफरात और तफरीत नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। पिछली उम्मतों के अंदर ये बातें मौजूद रहीं, वो ज्यादा और कम के चक्कर में पड़ गए। और इस उम्मत का एजाज ये है कि हम अफरात और तफरीत नहीं करते, ना इन्फ्लेट करते हैं ना डीफ्लेट करते हैं, मियाना रवि में रहते हैं। हुजूर ने फरमाया नो एक्सेस, कम ये ज्यादा है। खाने में कभी भी एक्सेस नहीं करनी। दिस इज द फर्स्ट प्लेटिनम प्रिंसिपल, फर्स्ट प्लेटिनम प्रिंसिपल। एक्सेस ना करो। कुरान कहता है खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो। और ये वो आयत है जिसके ऊपर इमाम गजाली ने उस राहिब को कहा था। राहिब आकर कहता है तुम्हारे कुरान में सब कुछ है, तुम दावा करते हो, बताओ मेडिकल साइंस के बारे में क्या है? उन्होंने कहा पूरी आयत तो मैं तुम्हें सुनाता नहीं हूं, तुम्हें आधी आयत से पूरी मेडिकल साइंस का बताता हूं। खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। बताइए हद से ना बढ़ो की क्या डेफिनेशन है? हद से ना बढ़ो की डेफिनेशन बताऊं क्या है? मैंने एक थैला बनाया, मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूं। आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बैग। मैंने इस भाई से कहा, सारिम भाई से, कि इस थैले को भरो। सारिम भाई ने भरना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया। अचानक मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ठहर जो भाई, मैंने बैग बनाया, मुझे इसकी कैपेसिटी का पता है, तुम ज्यादा भर रहे हो, फट जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा इसको, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना तुम इसमें माल डाल रहे हो, बिकॉज आई नो आई एम द मैन्युफैक्चरर। और देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका खालिक है, और वो बता रहा है कि तुम हद से ना बढ़ो। तुम्हारे जिस्म को इतना बनाया ही नहीं गया कि तुम्हें जो चीज चाहिए तुम पेट में डालते रहो। यू आर नॉट सपोज टू ईट एवरीथिंग। तुम्हारा दिल तो चाह रहा है, मुंह पे चस्का तो लग गया है, तुम खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ना खाओ। इस खाने से तो शिफा मिलनी थी, लेकिन ये खाना खा के आज इंसान बीमार हो रहा है। क्यों? वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। व्हाई यू आर गोइंग एक्सेसिव? Why you are suffering from diabetes part 2 so much? Type 2. Why? Because you are eating in excess. Why you are suffering from gout? You need only 250 grams of meat daily, but you are eating 3 to 4 kilos of meat. Why? That's why you are suffering from gout. Why you are mixing each and everything? You need a proper amount of calories and you are eating excess, so you are getting obese. तो मोटे हो रहे हो, क्या वजह है? इस एक बात के खिलाफ चलने की वजह से। तुम ज्यादा ना खाओ। 1/3 1/3 1/3 फार्मूला दिया, ये फार्मूला दिया। फैसल मसूद साहब मरहूम यहां के वाइस चांसलर थे, हमारी उनसे मुलाकातें रहती थी। वो उनके तवस्सुत से हमें पता चला, वो बताते हैं कि पेट की बीमारियों का 90% इलाज इस बात के अंदर पोशीदा है। ये जो लोग आ जाते हैं, बूढ़े होते हैं और पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, पेट की बीमारी ठीक नहीं होती, कि एक दफा जब खाना सामने आ जाए, बिल्कुल तसल्ली रखते हुए उस खाने के ऊपर हमला ना किया जाए, बल्कि खाने को खाते हुए एहतियात की जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से माज़अल्लाह कभी भी ज्यादा खाना और तेज तेज खाना साबित नहीं है। जिसे गल्प नहीं कहते, गोर्ज कहते हैं, ज्यादा खाना नहीं। हुजूर सिप्स की सूरत में पानी पीते थे। याद रखो, चूस के पानी पीना सुन्नत है, लेकिन चूसते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए। और क्या हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि खाने में फूंक ना मारो? जब भी सांस लो पानी के बर्तन में, बर्तन को हटा दो। ये क्यों फरमाया गया? इसकी 2 वजूहात बयान की जाती हैं। नंबर 1 ये कि जब आप स्नीजिंग करते हैं, आप छींक मारते हैं, जब 100 मील फी घंटा की रफ्तार से आपकी नाक से वो हवा निकलती है, जो इतना डेंजरस काम है कि अगर आपकी छींक मिस मैनेज हो जाए
کوئی وین پاپ کر سکتی ہے آپ کے دماغ میں, آپ کا ایئر ڈرم رپچر کر سکتا ہے. وہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلتی ہوئی ہوا, باقاعدہ یوٹیوب کے اندر انہوں نے اس کو کیپچر کیا سلو موشن میں اور دکھایا ہے کہ 1 لاکھ پیتھوجنز آپ ہوا میں خارج کرتے ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ. تو پھونک نہیں مارنی اور سانس ہٹا کے لینا برتن سے. اور نمبر 2, ڈونٹ بی گریڈی, آہستہ کھاؤ, سلو کھاؤ, چبا کر کھاؤ. جب تم نے منہ میں ڈال لیا, گٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, یہاں سے کھانا ہضم ہونا شروع ہو گیا ہے, پروسیس ہے. منہ از اے پارٹ آف گٹ, یہاں پر کھانا چبایا جائے گا, تھوک کے ساتھ ملے گا, پھر انٹسٹائن میں جائے گا, سارا کچھ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے آرگینک فوڈز کا استعمال کیا. دودھ ملتا ہے آپ کی ذات میں, آپ نے دودھ پیا, کھجور استعمال کی, آپ نے کدو شریف کو بہت پسند فرمایا. آپ ایک انتہائی زبردست ڈش کو انتہائی پسند فرماتے تھے, جو کہ آج سردیوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ ڈش ہے سوپ, جس کو سرید کہا جاتا ہے. سرید حضور کے زمانے میں مختلف چیزوں کے کمبینیشن کا نام تھا, جس میں ویجیٹیبلز بھی ہوتی تھی, گوشت بھی ہوتا تھا, بٹر بھی ڈالتے تھے. اور آج یہ ثابت ہے کہ دن میں 2-3 کپ بھی سوپ پی لے, آپ کے جسم کو نہ صرف گرمی دیتا ہے بلکہ مین نیوٹرینٹس بھی فراہم کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ, رک جاؤ. حدیث ہے, فرمایا کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے. اور آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ اوسوفیجل کینسر بڑھتا چلا جا رہا ہے. 8% زیادہ ان لوگوں کے اندر ہے جو گرم کھانا کھاتے ہیں. 3-4 جگہوں سے ریسرچ لے کر آیا ہوں میں. یہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں, برننگ سنڈروم نہیں ہو جاتا, آپ کا سارا منہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, ذائقہ چلا جاتا ہے زبان کا, پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے یہ. اور ایک کھانے کی ایکٹیویٹی کو سپروائز کر کے بتایا کہ دیکھو, صرف کھاتے نہ جاؤ, میں تمہارا نبی ہوں, میں نے اہم ترین چیز بھی کھائی, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی بھی پی کر دکھایا. گوشت میرے آقا کو مرغوب تھا, اور آپ فرماتے ہیں گوشت چیزوں کا بادشاہ ہے. اور آج ہم سمجھتے ہیں, ڈاکٹرز اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ ایپل بچے کو کھلانا چاہیے, اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے. بلا شبہ ہوتا ہے, لیکن چھوٹے گوشت کا متبادل کوئی غذا نہیں ہے اگر وہ لمٹ میں لے کے کھائی جائے تو. لیکن فرمایا کہ دیکھو, بریک لینی ہے, کھانا کھاتے جاؤ, بریک لینی ہے. حضور نے روزے رکھے. ایک تو رمضان کے فرض روزے ہیں, پراپر سپرویژن آف فوڈ ہے, نہیں, بیچ میں روزے رکھے. 9-10 محرم کا روزہ رکھا, پیر کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے, ہر ماہ کا 13, 14, 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ اس چیز کی تربیت فرمائی کہ دیکھو تمہارے جسم کی جو مشینری ہے, تمہارے جسم کے اندر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی ہے یہ کھانا, اس کو روکنا ہوگا تاکہ اس مشینری کو تھوڑا ریسٹ ملے اور یہ اوور ہالنگ کی طرف جائے. صرف ایک کھانے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کتنی سپرویژن کی. تجارت کے بارے میں آپ دیکھیے, تجارت کے زرعی اصول ارشاد فرمائے, سود نہیں لینا. the menace of سود, this thing, interest, it is destroying the world's economy. جاؤ جا کے سرچ کرو, ڈیپ ڈاؤن جا کے سرچ کرنا, اوپر سے میڈیا کو نہ پڑھ لینا, کیونکہ میڈیا ان لوگوں کے پاس ہے جن کے نزدیک سود حرام نہیں ہے. میڈیا تو ان کے پاس ہے, وہ تو وہی بات کریں گے. وہ لوگ شراب کے ہیزرڈز کے اوپر ریسرچ پبلش نہیں کریں گے زیادہ, وہ شراب کے بعد جو ہینگ اوور ہو جاتا ہے نا, اس پہ ریسرچ پبلش کریں گے. کوئی شراب تو وہ چھوڑ نہیں سکتے, اور ریسرچ ساری ان کے پاس ہے. گو اینڈ سی. جب مجاہد کامران صاحب وی سی تھے پنجاب یونیورسٹی کے, بینگ اے کامرس اسٹوڈنٹ, میں نے ایک سیمینار میں شرکت کی فیصل آڈیٹوریم میں. اس میں عمان سے, ترکی سے, عرب سے بڑے بڑے فائنینشیل ایکسپرٹس آئے تھے, اور سود کی نحوست پر وہ سیمینار تھا. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ سلائیڈز میں نام دکھائے تھے ہمیں کہ یہ وہ انٹرپرائزز ہیں جو یورپ میں, امریکہ میں, رشیا میں تباہ و برباد ہو گئی سود کی وجہ سے. کیونکہ اصل اماؤنٹ تو وہیں کھڑی ہوئی ہے نا, 10 ملین دینے, وہ تو کھڑی ہوئی ہے, اوپر سے دے جا رہے ہو. آپ ڈاکٹر سمجھتے نا کہ اگر بلڈ کلوٹ کر جائے یا تھرومبوسس بن جائے تو کیا ہوتا ہے, پیرالائسس ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ہیمریج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ سود بھی ایک کلوٹ ہے جو کہ چلتی ہوئی اکانومی کے اندر معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. میں نے 10 روپے سارم بھائی کو دیے, سارم بھائی نے ڈاکٹر احمد رضا کو دیے, انہوں نے طاہر کو دیے, انہوں نے ساقی کو دیے, انہوں نے ہاشم کو دیے. یہ لوگ ایک 10 روپے کو اکانومی میں گھما رہے ہیں. اس نے اسے پانی خریدا, اس نے اسے بوتل خریدی, اس نے اسے جوتا خریدا, اس نے آٹا خریدا. یہ 10 روپیہ جب پوری اکانومی میں گھوم کے دوبارہ میرے پاس آئے گا نا, یہ 10 نہیں رہا, یہ لاکھ روپیہ بن گیا. اور اگر وہ 10 روپیہ میں اپنے پاس رکھوں
बैंक के अंदर उसको जमा दूं और उसके ऊपर सूद खाता रहूं, वो चलता हुआ ब्लड रुक गया। और क्या फरमाया, मां के साथ जिना एक गुनाह है। ऐसा जुमला है कि मुंह से बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन फरमाया वो एक गुनाह है और सूद उससे 70 गुना ज्यादा बड़ा है। माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी मेरे आका ने मदीने के अंदर। सहाबा को फरमाया जो मुतमव्वल थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत जुबैर, माइक्रो फाइनेंसिंग किया करते थे, बगैर सूद के कर्जे दिया करते थे। किताबों में लिखा है, तिजारत को नया रंग दिया, यहूदियों के सारी मनोपनी को उड़ा के रख दिया 2 महीने के अंदर अंदर, हिजरत के 2 महीने के अंदर अंदर। दैट वॉज द ट्रेड ऑफ इस्लाम। और आगे से आगे बढ़ते चले जाइए मेरे मोहतरम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, ये याद रखिएगा, आपने आज से जो मैं एक टेक अवे आपको दे रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। इसके लिए कोई स्पेशली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप कोई स्पेशल बुक ढूंढे जो डॉक्टर्स के लिए लिखी गई है, ना, ऐसा नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? कितनी थी? 1000 ईयर्स। ही वॉज 1000 ईयर्स ओल्ड। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है? देखो 63 साल की उम्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है। एक बात कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता था कि 1000 साल की उम्र होती, हम कहते हैं कि 100 साल की उम्र एक ताजिर के लिए नमूना है, 100 साल की उम्र डॉक्टर के लिए नमूना है, 100 साल की उम्र इंजीनियर के लिए नमूना है। ना, 63 साल की उम्र मुबारक है और ये पूरी कायनात के एक एक इंसान के लिए नमूना कामिल है, हर दौर के लिए नमूना कामिल है। कुछ स्पेशल सर्च ना करना। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, एक किताब है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने ये किताब लिखी है, इतनी मोटी है। हर दौर में सीरत पे किताबें लिखी गई, ये जदीद दौर में लिखी हुई किताब है। कहानी की तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर विसाल ज़ाहिरी तक के वाक़यात बयान किए गए। इसको पढ़ना शुरू करें, पढ़ते चले जाएंगे, जहन में सवाल पॉपअप करेंगे, आप उन सवालों को ढूंढने के लिए जाएंगे, आपको आगे से क्या कुछ नहीं मिलता जाएगा। आपके सीने में ईमान की दौलत है, इस पे शुक्र अदा करें। आप जो इस मजलिस में आके बैठे हैं, मैं तो यही उससे नजर रखूंगा ना कि आप ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि हुजूर से प्यार करने वाले हैं, तभी इस महफिल में आके बैठे। एक औरत थी, उसने गैर मुल्की गैर इस्लामी मुस्तशरिकीन के हाथों लग गई। वो उस औरत ने यह फैसला किया कि मैं कुरान पढ़ के और हदीस पढ़ के इससे बातें निकालूंगी और मुसलमानों को बदनाम करूंगी। दुनियावी तौर पे बहुत पढ़ी लिखी थी, थियोलॉजिस्ट थी, उसने कंपैरेटिव रिलीजन का इल्म भी सीखा हुआ था। उसकी खुद नोस्ट पढ़ी है मैंने। वो लिखती है कि मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, चूंकि बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, उसमें से उसने बातें निकालनी थी। सिर्फ 1.5 महीने के बाद वो कहती है मैं खुद ब खुद मुसलमान हो गई, क्योंकि इस नबी की जात में और इस कुरान पाक के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इंसानियत के मुनाफी हो, इंसानियत के अगेंस्ट जाती हो। वो कहती है हर चीज वो है जो फितरत के मुताबिक है। आगे बढ़ती जाती है, वो कहती है कि ये बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरा करता हुआ दीन है। आप इमेजिन करें, एक कमरा है, उसमें एक शहंशाह आजम बैठे हैं, जिनकी बारगाह में दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बैठकर हुकूमत चलाने का तरीका सीख रहे हैं। वो शहंशाह आजम कौन है? मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगले कमरे में आए, एक बहुत बड़े हकीम, दाना, स्कॉलर तशरीफ फरमा है, जिनसे दुनिया के फिलोसोफर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे फलसफी बैठकर फलसफे की गुत्थियां सुलझा रहे हैं, उनकी बारगाह से इक्तसाबे फैज कर रहे हैं। वो हकीम आजम कौन है? मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे चले, एक बहुत बड़े जर्नैल और बहुत बड़े जबरदस्त मिलिट्री मैनूवर को समझने वाली हस्ती बैठे हैं, और उनकी बारगाह में बड़े बड़े जर्नैल बैठकर जंग के मैदान के नक्शे के बारे में और जंगी हिकमत अमली के बारे में सीख रहे हैं। वो कौन है? वो भी मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे चलें, एक जलीलुल कदर और उलुल अज़म नबी बैठे हैं, जिनकी बारगाह में हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जैसे नबी बैठकर उनकी जात से फैज ले रहे हैं। वो नबी कौन है? वो भी मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतनी बड़ी हस्ती है मेरे आका की। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मुझे उम्मीद है, देखें आप लोगों ने पढ़ना है ही है, इसको अपनी लाइफ में दाखिल करें। मैंने शुरू में जो आपको कहा था ना, परसिस्टेंस और रेगुलरिटी के साथ इसको अपनी लाइफ में दाखिल करें, ऊपर ले आए इस चीज को,
जिस चीज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक कहा, यकीनन उसमें आंखों की ठंडक होगी। अपनी लाइफ को भी से फोकस कर लें। When your studentship will finish and you will enter in professional life, your each and every style will be changed. आपकी पढ़ाई का अंदाज बदल जाएगा, आपका मूड बदल जाएगा। एमबीबीएस की डिग्री आते साथ ही हो सकता है आपको इतनी बातें समझना है, फिर हर तरफ से सलाम होगी, बेटा डॉक्टर बन गया, हमसाया डॉक्टर बन गया, एक ईगो आ जाता है बंदे के अंदर। अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं, अपनी लाइफ में इस अहम तरीन चीज को दाखिल कर लो जिसको सतून कहा गया। जब सतून ही नहीं होगा, छत कैसे खड़ी होगी? बहुत जरूरी चीज है ये। जैसे ही वक्त शुरू हो नमाज का, बेचैन हो जाया करो। मेरे आका जब लोगों के दरमियान होते मुतबस्सम होते, जब अकेले होते मुतफक्किर होते। इतना प्यार था आपको, इतना हुस्न अखलाक का आला म्यार है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। चाहे ज़वाज हो, चाहे असहाब हो, लेकिन बीबी आयशा फरमाती कि जब अजान हो जाती, मेरे आका ऐसे हो जाते जैसे अजनबी होते हैं। जिस चीज को मेरे हुजूर ने पसंद किया, मुझे बताओ वो हमारे लिए कितनी जरूरी होगी? बहुत जरूरी है। आपने किसी बड़े से मिलना हो, आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, आप जिस दिन जाते हैं अपॉइंटमेंट की डेट पर, वो कहते हैं वो तो इस्लामाबाद चले गए जनाब, वो तो आज नहीं मिलेंगे। और देखो वो कादिर मुतलक गनी बिज़ात है, आप उसकी बारगाह में हाजिरी देना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह अकबर कहे, डायरेक्ट उसकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अपनी गर्दन को देखे, सर को। आपको पता है आपका जो ये हिस्सा है, ये वाइटल ऑर्गन्स है। दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। सब ऑर्गन्स अच्छे हैं, लेकिन दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। आपकी आंखें, अगर डॉक्टर के पास ऑप्शन हो कि क्या काटा जाए तो वो हाथ काटेगा, अंधा नहीं करेगा बंदे को। हाथ कट जाता है, बंदा चल लेता है, जिंदगी गुजर जाती है। आंखें चली गई तो आंख वाइटल ऑर्गन है, नाक बहुत वाइटल ऑर्गन है, दिमाग सबसे अहम तरीन, कान सुनने की सलाहियत है, जबान। और यहां पर जो ये एरिया है कितना ज्यादा क्रूशल है, कैरोटिड आर्टरी जा रही है, जुगुलर वेन जा रही है, बहुत ज्यादा अहम तरीन एरिया ये। और यही वो चेहरा है जिसकी बलबोते पे लोगों ने कितने बड़े बड़े दावे किए। कोई हसीन बना, आज $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री, सिर्फ इस बूथे को सजाने के लिए। कितना अहम है ये, इस पे नाज ना खरे करता है बंदा, इस पे अकड़ता है। और देखो नमाज के अंदर इसी अहम तरीन हिस्से को इंसान आजिज़ी के इज़हार में जमीन पे रख देता है और कहता है, सिर्फ रखता नहीं है, ऐलान करता है, मालिक तू आला है, तू बड़ा है, तू बड़ा है। और फिर उठाता है, फिर रखता है, कहता है मालिक तू बड़ा है। सोचो जब वो आजिज़ी का इज़हार करता होगा, मालिक उसके कितना करीब होता होगा। इसलिए फरमाया, कुछ लोग होते हैं ना नमाज के बाद सजदे में जाके दुआ मांग रहे होते हैं, अलग से करते हैं, ये अच्छी बात है। सजदे में अल्लाह बहुत करीब होता है इंसान के, मेडिटेशन हो जाती है इससे। नमाज का फायदा, आपने नमाज पढ़नी अल्लाह की रिजा के लिए, लेकिन मेडिटेशन के लिए आप देखिए, जाके सर्च कीजिए यूरोप कितना स्ट्रगल कर रहा है। मेडिटेशन, टेंशन हो गई है, फोकस नहीं कर पा रहे, बम्बार्डमेंट हो रही है। एक दिन में 65 अरब व्हाट्सएप मैसेज हो गए हैं, एक्टिव 5 आवर्स मोबाइल फोन के ऊपर गुजर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया इंसान, फोकस नहीं कर पा रहा किसी एक चीज के ऊपर। मेडिटेशन के लिए कभी योगा करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें कितना खुश होना चाहिए, तुम कामिल तरीके से वुजू करो जिस तरह रब ने फरमाया है, और फिर उसकी बारगाह में खड़े हो और फोकस करो सिर्फ अपने रब की जात पे। बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी नफसियाती बीमारी आएगी? और फिर आप डॉक्टर है, डेस्कॉन का बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़े वीसी साहब है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। क्या इन सब की नमाजें मुख्तलिफ होंगी कि एक जैसी होंगी? एक मजदूर है, एक सेठ है, एक गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला शोफर है, और एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। क्या दोनों की नमाजें एक होंगी कि अलग होंगी? असवद मदीने का एक सयाह फाम शख्स था, वो पहाड़ी से उतर के आया, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, आकर कहता मुसलमानों के नबी। मेरे आका ने रुख अनवर फेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा हाँ असवद आया है, क्या बात है असवद? कहने लगा अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया असवद अगर तू मेरा कलमा पढ़ लेगा तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर को और उमर को मिला है। तुम इकट्ठे मस्जिद में आओगे, एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे, अगर तू पहले आ गया तू आगे खड़ा होगा, अबू बकर उमर पीछे खड़े होंगे। नमाज पढ़ने का तरीका क्या मेरा और आपका बेस्ट है? नमाज का ये सुतून अगर कायम नहीं रहेगा, याद रखो एक मुसलमान अगर वो काम नहीं करेगा जो मुसलमान को करने का हुक्म है, वो अच्छा मुसलमान कैसे रहेगा? सीधी सी बात है। आप मेडिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते।
تو جو اسلام کے آئیڈینٹی کی چیزیں مست کی گئی ہیں، اگر آپ وہ نہیں پڑھیں گے کیسے آپ گناہوں سے بچیں گے؟ مجھے بتائیے. بے حیائی بری باتیں ہیں، ساری گندی باتیں جو ہوتی ہیں. اور بے حیائی بری باتوں کو میں کتنا چھوڑوں، کس طرح چھوڑوں، کس چیز کو دیکھوں؟ بے حیائی تو بہت زیادہ ہے، بری باتیں تو بہت زیادہ ہیں. ایک کلیہ دے دیا گیا مجھے، بس نماز پڑھو، بے حیائی بری باتوں سے بچ جاؤ گے. میرے آقا کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، آ کر کہتا تھا زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، مختلف برائیاں اس نے گنائی. کہتا ساری باتیں میں چھوڑ نہیں سکتا، کوئی ایک بات سے مجھے بس منع کر دیں. سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم صرف جھوٹ نہ بولو. اب وہ گیا، کہتا اگر میں زنا کی طرف جاؤں گا مجھے حضور کو بتانا پڑے گا سچ، حد لگ جائے گی مجھ پہ. چوری کروں گا تو سچ بتانا پڑے گا. وہ ایک گناہ کو جب اس نے چھوڑا، اللہ کے کرم سے باقی گناہوں سے بھی وہ بچ گیا. سو یو مسٹ اوبے دس فیکٹ. مجھے اندازہ اس چیز کا، یقین کریں 17 سال ہو گئے اس فیلڈ میں مجھے. میں اسی طرح بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، دیگر جگہوں پہ جا کے لیکچرز دیتا ہوں، بیانات کرتا ہوں. واقعی مشکل ہو جاتا ہے 30-40 سال کے بعد، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بہت سمجھاتے ہیں اس کو، نماز پڑھ لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، دعا میں روئے گا بھی، سلام کرتے ہوئے کہ مولانا صاحب دعا کر دیں، یہ کر دیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آئے گا. اور آپ کو پتہ اگر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کوشش یہ کریں آپ سارے لوگ، اول جو بڑے بھی ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں وہ بھی کوشش کریں، اپنے ذہن کو سمجھائیں. کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں نماز پڑھیں. دعا کیا کریں؟ اذان ہوئی ہے، اٹھو، اٹھ کے وضو کرو، نماز پڑھ لو. دعا تو کر دیں گے لیکن اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ اپنا وجود نہیں ہلا رہے. پچھلے دنوں ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کی نماز ورکشاپ ارینج کی. اس دفعہ میں جہاں جہاں گیا ہوں نا، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلامک انٹرنیشنل، یو ٹی ٹیکسلا، یو ٹی لاہور، کامسیٹس کے کیمپسز میں، دیگر جگہوں پہ، ابھی خواجہ صفدر میڈیکل کالج میں بیان ہے اور اے ایم سی کے اندر ہوا، ہر جگہ ہم نے نماز ورکشاپ کا اعلان کیا ہے کہ چلیں خالی بیان نہ ہو، ایک پریکٹیکل چیز بھی ہو. ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کی نماز ورکشاپ ارینج کی، دن کے صرف 2 گھنٹے. کیا تھا کہ سارے کے سارے آ جائیں. لاہور کے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں نا، نیٹ سول، ٹی آر جی سسٹمز، سنووا، یا پوچھے جا کے، یہ لاہور کے نہیں بلکہ پاکستان کے بڑے نام ہیں، ان کے لوگوں کو بلایا. 2.5 گھنٹے ایک ایکسپرٹ بندہ کراچی سے ہم نے منگوایا، بلوایا، اس نے آ کر ان کو 2.5 گھنٹے تک جو ہے وہ نماز سکھائی، کھڑا کر کے. قیام ایسے کرنا ہے، رکوع میں اتنا جھکنا ہے، یہ پڑھنا ہے، انگلیوں کا یہ فاصلہ رکھنا ہے. اور یقین کریں میرے پاس رو رہے تھے آ کے، وہ کہتے ہم نے آدھی دنیا گھوم لی، ہمیں اپنے رب کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا. آج آپ نے سکھایا ہے کہ سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیاں ہوا میں نہیں جانی چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی. بھاگے بھاگے آتے ہو، ادھر پینٹ نیچے ہوئی ہوتی ہے، آگے ایک دم پینٹ کو ایسے کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، آپ بڑی تابعداری کر رہے ہو. او میرے بھائی، پینٹ فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لوٹانا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ کپڑے موڑنے سے تمہیں منع کیا گیا. تم پینٹ کو اسی طرح چھوڑ دیتے تمہاری نماز تو ہو جاتی نا. کیوں موڑتے ہو؟ بس جی فلاں کو دیکھا تھا محلے میں موڑتے ہوئے. یہی ہے نا، اور کیا طریقہ ہے کہ جی فلاں کو دیکھا تھا، فلاں کو دیکھا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کئی کے اندر بھی ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک نماز ورکشاپ ارینج کرنا چاہ رہے ہیں. میری ڈاکٹر اسامہ سے بات ہوئی ہے جو ہمارے نگران صاحب ہے، تو دن کا طے کیا آپ لوگوں نے؟ اگر دن کا اعلان ابھی کر دیں گے تو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. دعا تک سوچ لیں. انشاءاللہ یہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی نماز ورکشاپ ہوگی. اس میں آپ کو کوئی بیان نہیں ہوگا، صفوں میں کھڑا کر کے وہیں پر انشاءاللہ نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا. تھوڑا بہت ٹیسٹ بھی لے لیا جائے گا تاکہ فائدہ ہو. میرے خیال میں آپ کی زندگی میں آنے والی سب سے بہترین ورکشاپ یہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ سوال ہے جو سب سے پہلے قیامت میں کیا جائے گا. کوئی پہلے سی وی جمع نہیں ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ہے تو اس سے فلاں سوال کر لیا جائے، انجینئر ہے تو فلاں سوال کر لیا جائے. ڈاکٹری کو اگر آپ نے حلال کمانے کا ذریعہ بنایا تو حلال ثواب تو ہوگا آپ کو. اگر آپ نے کسی مریض کا دل خوش کیا اور شریعت کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کی، وہ آپ سے خوش ہو کر گیا، اس کا فائدہ تو بالکل ہوگا آپ کو. کسی کے دل کی دعائیں آپ کو لگ گئی، فائدہ تو ہوگا. لیکن میں نے ہر جگہ پر یہی پڑھا ہے کہ ہر ایک سے پہلا کمپلسری سوال جو کہ چھوڑا بھی نہیں جا سکے گا وہ نماز کا ہی ہوگا. آپ نے بھی یہی پڑھا ہوگا، تو پھر اس کی تیاری کر لیں. بہترین طریقے سے نماز پرفارم کرنے کے لیے اس نماز ورکشاپ میں حصہ لیں. یہ لائٹیں لگانا یہ بھی ایک انسان کا فطری جذبہ ہوتا ہے، خوشی کا انداز ہے.
جب شادی پر بھی کروڑوں لاکھوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں. یہ ایک انداز ہے خوشی کا، میلاد منانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے کتنا فائدہ ہوا، ہم خوشی کیوں نہ منائیں. عورت کی بات آپ دیکھ لیجئے، عرب میں عورت کا شوہر مر جاتا پورا 1 سال وہ کپڑے نہیں دھو سکتی تھی، نہا نہیں سکتی تھی. ادھر برے صغیر میں ایک ملک ایسا تھا کہ جب شوہر مر جاتا عورت کو زندہ جلاتے تھے، وہ غاروں میں بھاگ جاتی تھی، اس کا سکا بھائی پکڑ کے لا کے اس کو آگ میں پھینکتا تھا. ایسے حالات تھے عورت کے. اور آج دیکھو اس عورت کے قدموں تلے جنت ہے. اس عورت کے منہ میں نوالا ڈال دو، تمہاری بیوی ہے، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. بتاؤ فرعون کی چوٹی سے وہ نور نہیں چمکا جس نے کتنی ہدایت کے سرچشمے بہا دیے. میرے آقا نے ہمیں سکھایا کہ توحید کیا ہے، میرے آقا نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کے اصولوں پر عمل کیسے کرنا ہے. لیکن اصل خوشی یہی ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کی نماز ورکشاپ کی، ابھی ڈاکٹر اسامہ بتا دیتے ہیں، ہم دعا کے دوران اس کی ڈیٹ کا اور اس کے وینیو کا اعلان کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساروں کو بلانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ خود آئیں گے اور آ کے انشاءاللہ عز و جل نماز سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی. پہلے دعا کرا دیتے ہیں، آپ سلام پڑھیں گے نا، دعا کرا دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، آج کے دن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جو اجتماع میلاد منعقد ہوا، اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، ہم نے سن رکھا ہے جہاں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے وہاں پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سارا سال رحمتوں کا، برکتوں کا، انوار و تجلیات و فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، اکثر ہمارے طلباء اور ڈاکٹرز اور ایڈمن سٹاف کے افراد یہ شہر سے باہر کے ہیں، یعنی ہاسٹلائٹ ہیں. مالک و مولا، ان کے گھروں کے اندر انوار و تجلیات کا نزول فرما. اے مالک و مولا، ان کی خیر فرما، ان کے والدین کی خیر فرما، ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے بچوں کی خیر فرما. اے مالک و مولا، جس کے گھر میں جادو ٹونے، آفات و بلیات، نحوستے، لڑائی جھگڑے ہیں، مالک و مولا یہ ساری نحوستے ان کے گھروں سے دور فرما. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انہیں اچھا درد دل رکھنے والا طبیب بننے کی توفیق عطا فرما. ڈاکٹرز کی آنکھ میں، زبان میں، ہاتھ میں شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. اے مالک و مولا، تیرے بندے بڑے دکھی، بے کس، غریب، لاچار، بیماری میں تڑپتے، سسکتے، درد سے بلبلاتے ہمارے پاس آتے ہیں. اے مالک و مولا، یقیناً ہمارے الفاظ بھی ان کے لیے دوا کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارا دیا ہوا نسخہ ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. اے مالک و مولا، تو ہمیں سکون قلب عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما. اے مالک و مولا، حسن اخلاق کے موتی بکھیرنے والی زبان عطا فرما. اے مالک و مولا، زبان میں حلاوت عطا فرما. اے مالک و مولا، ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا، پیارا پیارا مدینہ دکھا، مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما، خانہ کعبہ کے طواف عطا فرما. اے مالک و مولا، خانہ کعبہ کے پاس ہوں، نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر اس خانہ کعبہ کو دیکھتی ہوں، آنکھوں سے آنسو روا ہوں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، ہمیں حج کی سعادتیں عطا فرما، جیتے جی مکہ دکھا، مدینہ دکھا، بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، میرے جو طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے امتحانات ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے مالک و مولا، سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. کسی کے گھر میں بیماری ہوگی تو شفا عطا فرما، کسی کے ماں باپ لاچار ہوں گے، بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو انہیں سکون عطا فرما. جس کے بھی والدین دنیا سے جا چکے، مالک و مولا، اس کے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اس کے کفن کو جنتی کپڑے سے تبدیل فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے مالک و مولا، میرے وطن پاکستان کی خیر فرما. پاکستان اے مالک و مولا اسلام کا قلعہ بن جائے، ایسی توفیق عطا فرما. افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. اے مالک، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اے مالک و مولا، مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اے مالک و مولا مفلوق الحال ہیں، تو اپنے کرم سے مالک و مولا ان پہ خصوصی نظر عنایت فرما. اے مالک و مولا، ہمارے یہ جو بھائی سامنے بیٹھے ہیں، اے مالک و مولا، ان میں سے کسی کے ماں باپ اگر بیمار ہیں، ان کو شفا کلی عطا فرما. جنہوں نے آج کے اجتماع کی تیاری کی، خوب پیسے دیے،
دامے در میں سکھ نے اس میں حصہ لیا، مالک و مولا ان سب کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تیرے میلاد، تیرے حبیب کے میلاد میں حصہ ڈالنا ان کے لیے نظریہ نجات بنا۔ اے مالک و مولا جلد از جلد اچھا طبیب بن کر، ڈاکٹر بن کر تیرے بندوں کی خدمت کرنے، ان کو سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ڈاکٹر احمد رضا اب سلام پڑھیں گے، درود و سلام کے بعد آپ کے لیے کھانا بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی۔ اگلے منگل کو 10 دسمبر عشاء کے بعد ہاسٹل کی مسجد میں نماز ورک شاپ ہوگی۔ 10 دسمبر اگلی منگل ہاسٹل کی مسجد میں نماز ورک شاپ انشاءاللہ 1 گھنٹے کی ہوگی۔ صلو علی الحبیب